دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد قرین علی، دین اسلام کا ہے نگین علی، حق کی منزل کا پیارا گزین علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، مولا علی، ہر سو صدائے حیدری، یا علی علی علی، یا صدائے حیدری، یا علی علی علی، یا صدائے حیدری، یا علی علی علی، یا علی 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 جانم، علی 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 جانم، جانم 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 جانم، صبح سے شام تک سالانہ مقصد تجربے کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جلسہ کردان اولیاء کے موقع پر مقررین اکرام آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ خطاب کے لیے میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد ضیاء الدین چشتی القادری افتخاری حقانی خواجہ خان شکلا مدد العالی سے ادب ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صاحب سجادہ حضرت سید ولی بادشاہ قادری معروف خاتون کا کہنا ہے حضرت علامہ سید محمد علی قادری الحاتمی ممتاز والا صاحب، حضرت مولانا سید عبدالقادر قادری ولی فائد صاحب نیشنل کوآرڈینیٹر عالیہ حضرت مولانا سید منور علی سرکار قادری، حضرت ولی بادشاہ قادری صاحب قادری، حضرت سید حاتم کی دستگیر علیہ رحمۃ و رضوان کے اس موقع پر آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں اور اس موقع پر اس شریف کی مناسبت سے کچھ سنت سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتہا فضل عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو وراثتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے اس وراثت کا ہمیں حقیقی طور پر اندازہ نہیں ہے اور ہمیں اس بات کی تمام کو ایسی حقیقت نہیں جانتے کہ یہ نعمت ہمیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے رب تبارک و تعالیٰ نے وراثت ہمیں عطا کر دی۔ اس پر ہم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر مزید یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ عزیزان محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے اور کونے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,34,000 ہدایت پیغمبر دنیا میں روانہ کیے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا خالی نہیں، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں رہی جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے
انبیاء و رسول کو روانہ فرمایا۔ جب انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہوا ہدایت کے بعد، تو رب تبارک و تعالیٰ کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے زہد سے اولیاء کرام کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور وہ سلسلہ الحمدللہ ہدایت کا الحمدللہ اولیاء کرام کے سلاسل کے ذریعے آج کی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ چاہے قادری لیجیے، نقشبندی لیجیے، چشتی، سہروردی، شاذلی، چاہے کوئی نام لے لیجیے سلسلے کا، تمام سلاسل طریقت کا ایک ہی کام ہے کہ یہ جو سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی جو چین ہے، یہ تمام لے جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت سے جوڑتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا دنیا میں جب تک رہے، ان کا یہی کام رہا کہ بندگان خدا کو رب سے جوڑتے رہے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی اسی مشن کے تحت گزار دی کہ بس ایسے بندگان خدا کو رب تبارک و تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ اسی وجہ سے جب تک وہ دنیا میں رہے تب ان کا فیض جاری رہا، اور خلق ان کے در پر آتی رہی اور ذوق در ذوق ان سے وابستہ ہوتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو فیضان کا سلسلہ جب ان کی زندگی میں جاری رہا، کہ دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے فیضان کے سلسلے میں اور اضافہ ہو گیا۔ اپنے مزارات میں وہ جانے کے بعد وہاں سے بھی وہ لوگ انہوں نے اپنے رجوع ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، فیضان کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کے ذریعے پیروں کے ذریعے سلسلہ وہ جاری و ساری رہا۔ عزیزان محترم، اب موجودہ دور میں لوگ تو ویسے ہر بات پر سوال کرنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ان سوالات سے پریشان ہونے اور گھبرانے کی ہر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری اور ان سے فیض حاصل کرنے کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلائے۔ کئی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیسے اللہ کے مقرب بندوں کے بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ عزیزان محترم، قرآن نے واضح کیا کہ وَاذْكُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اپنے آپ کو ان کے پاس ایسے وابستہ کرو، ایسے ان کے پاس منہمک ہو جاؤ، ایسے ان سے جڑ جاؤ، کیونکہ وہ لوگ صبح و شام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، رضا الہی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بزرگوں کے پاس حاضر ہو تو کہا گیا کہ ان سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ ان سے دور نہیں ہونا، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کہا گیا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، کہ انہیں ایسے دیکھتے رہو کہ تمہاری نظر ان پر سے ہٹنے نہ پائے، انہیں دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو انہیں دیکھتے رہو، ان سے نظر مت ہٹاؤ۔ پھر آگے کہا گیا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی لاؤ لاؤ میں مصروف ہو جاؤ، دنیا میں گر جاؤ؟ تو اس آیت میں دو جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو انہیں دیکھتے رہو، دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر ان سے ہٹ جاتے ہو تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں پڑ جاؤ؟ تو یہاں یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کے پاس جانا، انہیں دیکھنا، سراسر رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ان سے نظر ہٹانا، ان سے قربت حاصل، ان سے دور ہو جانا، رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جانا۔ عزیزان محترم، دیکھیے قرآن نے بارگاہوں میں حاضری کا بھی اسلوب بتایا، وَقَلْبُهُمْ ذَرَاتٌ وَقَلْبُهُمْ جَعِدِ الْوَسِيلِ، کہ کہا گیا کہ بارگاہ میں اللہ والوں کے پاس ان کا کتا بھی بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں کتا بیٹھتا ہے، قرآن کیسے بیان کر رہا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھتا ہے۔
تو بارگاہوں میں جانے کا جو اسلوب ہے، بزرگوں کے پاس حاضری کا جو اسلوب ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ سب چیزیں کس لیے ہیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے پاس حاضر ہوں، ان کے پاس حاضر ہو کر ان سے فیض باطن حاصل کریں، فیض ظاہری حاصل کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ لیکن اس کے بجائے آج کے لوگ ان چیزوں کے بجائے لہو لعب میں اور فروغ چیزوں میں مصروف ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں، موجودہ اس تعصب دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ والوں کی بارگاہ کے قریب لایا جائے، صوفیاء کے سلاسل سے وابستہ کیا جائے، ان کے سلسلے سے فیض حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے طرف راغب کیا جائے۔ تبھی اس موجودہ پراسب دور میں اگر کوئی سکون حاصل کر سکتا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہوں سے زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق خیر عطا فرما، ہمیں مذہب کا نمازی اور مہمانوں کا قاضی بنا، اور پورے بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ میں ان بزرگوں سے فیض باطنی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا خواجہ محمد شجاع الدین کے القادری انتقاری صاحب اللہ، آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں شیخ ذکر حضرت العلامہ محمد علی القادری القادری گمشاد قادر صاحب حفظہ اللہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت اللہ اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ والصلاة والسلام على نبيه المنير سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وحبائہ وخطابہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ وابنہ الکریم سیدی شیخ عبد القادر غوث الاعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم بابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، آپ کے قائل اور اعظم زیر سایہ ولی، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد ہوں، اور خلفائے راشدین کو عزیز رکھتا ہوں، اور جو اولاد علی ہے ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرا مذہب حنفی ہے اور میں ملت ابراہیمی کا فرد ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جناب پیر پیرانی پیر دستگیر شہباز لامکان محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے وابستہ ہونے والی دھول کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، اور جو اللہ کے ولی ہیں
ان کے زیر سایہ میں زندہ ہوں۔ زیر سجادہ حضرت پیر سید شاہ ولی بادشاہ قادری المعروف ہاشم پاشا صاحب، حضرت مولانا سید عبدالقادر قادری حبیب پاشا صاحب، حضرت مولانا خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری چشتی قادری الملتانی، المعروف حقانی پاشا صاحب، سجادہ نشین خانقاہ قادریہ بند اتوار، اور مولانا محترم حافظ القاری محمد منور علی قادری صاحب، اور برادرم حافظ القاری خورشید احمد قادری جاوید صاحب۔ خطبہ مسلمہ کے بعد اسی آیت مبارکہ کے جز کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے کہ مجھ سے پہلے حضرت حقانی پاشا نے موضوع سخن بنایا تھا۔ حضرت حقانی پاشا صاحب نے اولیاء کرام کے فیوز و برکات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ آج ہم قدس شریف کی تقریب میں جمع ہیں، جلسہ فیضان اولیاء میں شریک ہوئی۔ ہم احسان فراموش قوم کے فرد نہیں ہیں، اللہ نے جو انعامات فرمائے وہ ہم مانتے ہیں، جن کے فضائل فرمائے انہیں بھی مانتے ہیں، اور جن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، اہل حق جنتی گروہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ جب تک زمین پہ رہتا ہے، چونکہ جس میں خاکی وہ اپنے ساتھ لیے چلتا ہے، اس کے لیے حضور متعین ہے۔ آنکھ ہے، کہاں تک دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے۔ کان ہے، کہاں تک کی سنیں یہ بات طے شدہ ہے۔ زبان ہے، آواز کہاں پہنچائے یہ طے ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ہے، ہاتھوں سے کسی چیز کو تھامے تو کتنی دیر تک تھامے رہے، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ لیکن یہی بندہ جب جسم پانی سے آزاد ہو جاتا ہے، جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جسم تو مر جاتا ہے
تو وہ مرنے والی چیز نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ کتنی دیر دور تک دیکھ سکتی ہے، کان ہے روح کے، کہاں تک کی سنے یہ طے شدہ بات نہیں ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ہے، لیکن جس میں پانی کے جیسے ہاتھ اور پاؤں رہتے ہیں ویسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، تو کہاں تک جا سکے، کیا کیا کر سکے، یہ طے شدہ امر نہیں ہے۔ بات بزرگوں کی نہیں ہے، ایک تاجر پیشہ فرد جس کی بازار میں اپنی ایک دکان تھی، انتقال ہوا، دنیا میں اس کا ایک رشتہ دار تھا، اس کا اپنا بیٹا، موت ہے، انتقال ہو گیا۔ اب اس شخص کا، اس تاجر پیشہ شخص کا جو بیٹا تھا وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا، اپنے باپ کی جدائی کا غم اس نے ڈھال کر روتا رہتا ہے، اور کاروبار ہمارا سب بند۔ جب من چاہا اپنی باپ کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا، روتا، آہستہ 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 غم ہلکا ہوا، روز جانے والا ایک دن آ جانے لگا، پھر کچھ دن کے بعد ہفتے میں ایک بار جانے لگا، پھر کچھ دن کے بعد اس کا خیال آیا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے تو دکان چھوڑی ہوئی ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، اگر یہی حال رہا تو میری زندگی گزرے گی کیسے؟ دکان پر وہ توجہ دینے لگا، مہینے میں کبھی کبھی چلا جاتا، پھر آخر یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کے غم سے نکل گیا، قبرستان جانا ہے اس کو عام آدمی کی بات ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں اس کا باپ آیا، کیونکہ یہ بہت دن کے بعد اپنے باپ کو دیکھا تو تڑپ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا تو مجھے بھول گئے؟ بیٹا ہے، کہا نہیں بھولا نہیں، نہیں بھول گئے، تو جس طرح میری خبر پہ آتا تھا تو نے آہستہ 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 آنا بند کیا، اور ایک عرصے سے تو آیا ہی نہیں۔ بیٹے نے کہا بابا یہ کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہ کیا بات ہے؟ آپ تو دنیا سے گزر چکے ہو، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، دوسری دنیا منتقل ہو چکی ہے، میرے آنے جانے سے آپ کو کیا فرق ہوتا ہے؟ جب تک غمگین تھا آتا رہا، غم ہلکا ہو گیا، آپ کی چھوڑی ہوئی دکان کی مصروف ہو گئے، میرے نہیں آنے سے اور میرے آنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ باپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میری جدائی سے صرف تو ہی غمگین نہیں ہوا،
تجھے ہی غم نہیں ہوا بیٹے، تجھ سے جدا ہونے کا غم مجھے بھی بہت ہوا۔ روتا ہوا میرے پاس آ رہا، میرا بھی دل ہلکا ہوتا۔ تو بیٹے نے کہا بابا یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کے گھر سے آتا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب سامنے ہوتا تب میں تجھے دیکھتا، لیکن اے میرے بیٹے اب یہ حال ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کو ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس آئے مجھے اتنا ہو جائے۔ گھر سے نکلتا ہے تو دکان سے نکلتا ہے، میں دیکھتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہے میں دیکھتا ہوں، کچھ بازاروں سے گزرتا ہے میں دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ تو قبرستان آتا ہے میں دیکھتا ہوں، جب تو میری قبر پر بیٹھتا ہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، اور تو جب میرے پاس سے اٹھ کر واپس جاتا ہے، جہاں تک تو جاتا ہے میں تجھے وہاں تک دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ عام آدمی کی بات ہے جو صرف ایک بازار میں دکان میں بیٹھ کر کاروبار کیا کرتا تھا۔ وہ اولیاء کرام کہ جن کا دنیا سے گزرنا صرف انتقال نہیں ہے، صرف رحلت نہیں ہے، صرف وصال نہیں ہے، صرف موت نہیں ہے، بلکہ ایک حبیب کی دوسرے حبیب سے ملاقات۔ ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور ابھی وہ یاد رکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر ہے، پیر دستگیر ہے، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ معجزات شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور امت مصطفیٰ میں امت مصطفیٰ کے ولیوں کی جو سردار ہیں آپ کی کرامت کا بھی یہ معاملہ کہ آپ کی جو کرامات ہوتی تھی وہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، عقیدے کی مضبوطی کے لیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہم کرامات پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں، بہت سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم پیران الدین کے جو کرامات ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سند کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، اسی طرح سرکار غوث اعظم کی کرامات بھی سند کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی کرامات ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ جامع مسجد کے لیے تشریف لے جاتے، بڑی تیاری، اور ہر جمعہ آپ کے ساتھ آپ کے مرید خاص ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ غوث اعظم کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اتنا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، کوئی غوث اعظم کی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی غوث اعظم کی دلبوسی کر رہا ہے، تو کوئی غوث اعظم کے جبہ مبارک کو ہاتھ لگا کر چھوپ رہا ہے، تو کوئی دور ہی سے غوث اعظم کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ جو ساتھ ہوتے یہ لوگوں کے دھکوں میں پیچھے رہ جاتے، غوث اعظم آگے نکل جاتے۔ ہر جمعہ یہی ہوتا ہے۔ آج ہم اسے شریف میں طریقے ہیں کہ ہمارا آنا یا ہمارا بیٹھنا
یہ کیوں ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ جو ساتھ ہوتے ہر جمعہ خطوں میں پیچھے رہ جاتے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے. ایک دن اور آدم کے پیچھے پیچھے چلتے ایسے لوگوں کے خطوں میں پیچھے ہو دل میں خیال آیا کاش یہ ہجوم نہ ہوتا اور میں اپنی جانے تیر ہوتے آدم کے ساتھ ساتھ مسجد جاتا. ہوتے آدم نے خدا کے دیکھے ہم تو بات آئی گئی ہوگی. دوسرا جمعہ آیا ہوتے آدم نے نکلتے نکلتے ان سے فرمایا کہ چلو آج تم ہمارے ساتھ ہو. گزشتہ جمعے والی بات تھی ان کے ذہن میں انہوں نے سنا تھا کہ آج ہوتے آدم کے ساتھ میں چلو. ہوتے آدم نے فرمایا کہ چلو ساتھ چلو. یہ سوچنے لگے کہ ہر جمعے کی طرح مجھے آج بھی دھکے کھانی ہوتے آدم سرکار کے ساتھ باہر نکلے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کوئی ہوتے آدم کی طرف دیکھتا ہے کوئی ہوتے آدم کی طرف پلٹتا ہی نہیں. سب اپنے اپنے کام میں ہوتے آدم اپنے کام میں. کچھ دیر چلے ہوتے آدم کے اس مرید کے دل میں خیال آیا کیا بات ہے وہی کرانے تیر کے درجے کم تو کیا لوگ آپ کی جانب متوجہ نہیں ہوتے. ہر جمعہ کی طرح نہ کوئی دست بوسی کرنے والا ہے نہ قدم بوسی کرنے والا ہے نہ جبے کو چومنے والا ہے نہ زیارت کے فیض سے مستفید ہونے والا ہے. لوگوں کا رویہ یہ ہے جیسے جانتے ہی نہیں ہوتے آپ. یہ معاملہ کیا ہے؟ بس ایک لمحے کے لیے یہ ساری باتیں ذہن میں آئیں اور پھر آپ رک گئے پلٹ کے دیکھا پھر پلٹ گئے. جتنے لوگ تھے سب اپنے اپنے کام چھوڑ کے کوئی دستبوسی کر رہا ہے کوئی قدم بوسی کر رہا ہے کوئی جبے خود ہاتھ بنا کے گھوم رہا ہے کوئی چہرے کی زیارت کر رہا ہے. پھر یہ دھکوں میں پیچھے چلے ہر جمعہ کی طرح ہوگا. اور کیا جامع مسجد کی سیڑھی کے بعد پہنچے رکے اور نام لے کر فرمائے ذرا لوگوں کو ہٹا کے بڑی دشواریوں کے ساتھ موت عالم کے پاس پہنچا. موت عالم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کروایا. پورے گزشتہ جمعہ یہ سوچا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ چلے اور ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر چل رہے تو صبر نہیں کرتا. یہ سوچنے لگا کہ موت عالم عبد القادر کا مقام شاید کم ہو گیا کہ لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے. سب اپنے اپنے کاموں میں ایسے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو یہ سوچنے لگا سن آج تیری آرزو ہم پورا کرنے کا ارادہ کیے تھے لیکن تجھ میں استقامت نہیں پیدا ہوئی. سن لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہیں. جب چاہتے ہیں قریب کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں. آج تمہارے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو برداشت نہیں کر سکا. ہمارے خاص و مرتبے کے بارے میں سوچتے ہیں. موت عالم کی یہ کرامت تو ہے کہ سارے اولیاء کرام کے احوال کسی درگاہ پر کسی آستانے پر سروں کا سب کسی درگاہ پر کسی آستانے پر وہ جاتے ہی لوگ اس کو دیکھ کے فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ وہ بڑے بہت بڑے بزرگ ہیں. دیکھو اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ دیکھو اتنے بڑے بزرگ خاموخواہ کے ان کے بارے میں بڑا ہی بیان کیا جاتا ہے. کوئی آتا نہ جاتا ان کے پاس. ارے نادانو اولیاء کرام کے احوال تم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بلا لیا اور یہ ولی ہیں جنہوں نے لوگوں کو خود سے دور کر دیا. کیونکہ اولیاء کرام زمین پہ جب تک رہتے ہیں تو ان کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا ہے اور جب دنیا میں گزر جاتے ہیں تب بھی یہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں.
دنیا میں جس چیز کی عادت رہتی ہے انتقال کے بعد بھی روحیں اسی کام میں مشغول رہتی ہے. جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی اور ان کی روحیں نیک ہوتی ہیں, اور جو دنیا میں بدکار ہوتے ہیں انہیں کی روحیں بدلے میں جاتے ہیں. یہ اولیاء کرام کا معاملہ ہے. آج ہم یہاں آئے ہیں, دیکھیے بزرگوں کے آستانے کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں. آپ کسی بھی ولی کے پاس جا رہے ہو, کسی بھی صالح بزرگ کے پاس آپ حاضر نہیں جا رہے ہو, تو یہ بالکل بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا کہ ہم جا رہے ہیں. دیکھیے ایک فارمولا دے, کیونکہ یہاں ارباب طریقت ہیں, اہل سلسلہ لوگ ہیں, یہ دل میں یہ دماغ میں یہ بات بالکل بھی نہ لائیں کہ میں فلاں آستانے پر جا رہا ہوں, بلکہ اس کی جگہ تھوڑی اپنی فکر کو صحیح کر لے, اپنے دماغ میں یہ بات لا لے کہ میں نہیں جا رہا ہوں, حضرت خدا. اور یہ بس سمجھنا کہ کسی ولی کے آستانے پہ آپ نہیں جاتے ہو. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, اہل طریقت ہوتے ہیں لیکن ان کا مزاج بھی ہوتا ہے وہ میرے بزرگوں کے سامنے ان کی حیثیت ہے, میں جاؤں گا. ارے نادان, تیرے جانے نہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا, ان بزرگوں نے تجھے بلایا نہیں اس لیے تو جاتا نہیں. اور جہاں تک اولیاء کرام کے آستانوں کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, شرک ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے. ولیوں کے آستانے پر جانا, ولیوں کے آستانے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, یہ سب گمراہی ہے. حضرات گرامی زیادہ وقت نہیں ہوگا, اور حضرات آ چکے ہیں. دیکھو یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ بڑی اہمیت والے لوگ ہیں. صرف واقعات میں, حکایات میں ہی ان کی اہمیت نہیں ہے, بلکہ قرآن میں بھی ان کی اہمیت ہے. اس سے بڑھ کر اہمیت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے کہ اللہ نے اپنے ولی کے نام پہ سورے بھی رکھی ہوئی. سورہ مریم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سینکڑوں شاگرد ان کے موجود ہیں, اللہ اس کو سلامت رکھے. سورہ مریم, مریم کون رسول ہے, مریم یہ اور بات پیغمبر کی اماں جان ہے, پیغمبر کی خالہ جان ہے, پیغمبر کی خالہ زاد بہن ہے, لیکن نبی و رسول نہیں. اور ایک سورہ ہے سورہ کہف. یہ کہف کیا ہے؟ کہف کہتے ہیں غار کو. غار نام کیا ہے؟ یہ غار نام نہیں ہے, دراصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف غار والے لوگ ہیں. جس غار اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو جاتی ہے, اور یہ اللہ کے اس مقام کی نام سے قرآن کا سورہ اللہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اولیاء کرام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا ہو, جہاں تک اولیاء کرام کے آستانوں پر نمازی ہماری حاضری ہے, ہمارا وقت گزرتا ہے, دعائیں مانگتے ہیں. بی بی مریم بیت المقدس کی پہلی منزل سے محراب میں رہتی ہیں. آپ کے خالو جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام, مسجد اقصیٰ شریف پر بی بی مریم کی والدہ نے بی بی مریم کی ولادت سے پہلے ایک اللہ سے منت مانگی کہ اللہ مجھے جو اولاد ہوگی وہ تیری راہ میں وقت کرنا. ہو گئی بی بی مریم.
مریم کی والدہ نے یہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تو اللہ کی راہ میں وقت ہوگی، اللہ کے راہ میں یہ جہاد کرے گا، اللہ کے دین کو عام کرے گا، تبدیل کرے گا، لیکن بیٹی ہو گئی۔ لیکن چونکہ منت مانگ لی تو اپنے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے راہ میں وقت کرنے کی میں نے منت مانگی کہ اپنی منت پر بتائے کیا کروں؟ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، بیت المقدس کے پہلی منزل پر جو محراب ہے اس میں سے ایک محراب مریم کو دے دیتے ہیں اور مریم وہاں رہے گی، عبادات کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اللہ کی یاد کرے گی، اللہ کی فکر کرے گی، اللہ کی راہ میں وقت ہو جائے گی۔ کیونکہ مریم وہ محراب میں رہنے لگا۔ کبھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم سے ملنے کے لیے محراب میں چلے آتے ہیں۔ جب آپ بیوی مریم سے ملنے آتے ہیں تو بیوی مریم کے محراب میں ایک عجیب بات آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ موسم گرما کا ہوتا، پھل سردی کے ہوتا، سردی کا موسم ہوتا اور پھل گرما کے موسم کا ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، ایک دن پوچھ لیا بیٹی مریم یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جب آپ کے پاس آتا ہوں ملنے کے لیے گرما کا موسم ہوتا ہے، آپ کے محراب میں سردی کے پھل ہوتے ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے، آپ کے محراب میں گرمی کے پھل ہوتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو بیٹی مریم نے کہا خامدان بات یہ ہے کہ مجھے موسم کون سا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، میں جب چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ پھل مجھے عطا فرماتا ہے، وہ میوے مجھے مل جاتے ہیں، میں تو جانتی نہیں کہ باہر کون سا موسم چلتا ہے، بس میری نیت ہوتی ہے اب موسم کچھ بھی ہو وہ پھل اللہ مجھے ملتا ہے۔ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام اچھی خاصی طویل عمر پائے بزرگ اور اس عمر میں بھی آپ کو کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی، اولاد ہی نہیں ہوتی، بڑی آرزو، لیکن آرزو کرتے 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 عمر اس حصے میں آپ پہنچ گئے جہاں اولاد کی امید ہی نہیں رکھی جاتی ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ بیٹی مریم کا محراب اتنی برکت والا ہے کہ بیٹی مریم اللہ کی اتنی قرب والی بنی ہے کہ یہ جب جو پھل چاہتی ہے اللہ تعالیٰ موسم کا لحاظ کیے بغیر وہی پھل انہیں دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سمجھ میں بات آتا ہے، ایک مرتبہ آپ اوپر آئے تو اتفاق سے بیوی مریم اس محراب سے نکل کر کہیں تشریف لے گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً اس محراب میں داخل ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر۔ بیوی مریم کون ہے؟ بلیا۔ اب محراب میں بیٹھے ہیں زکریا علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری بندی مریم کی محراب ہے، اس محراب میں مریم رہتی ہے اور اے اللہ تو اس محراب میں مریم جو پھل چاہتی ہے موسم کی پرواہ کیے بغیر تو وہ پھل مریم کو دیتا ہے۔ اے اللہ یہ مریم کا محراب ہے، اس محراب میں بیٹھ کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اب اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن میرے مولا یہ مریم کا محراب ہے جہاں بے موسم یہ پھل کو دیتا ہے، تو اے اللہ میری عمر کر دے بلکہ محراب مریم کی برکت سے مجھے بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا، مقام ولی کا دعا کر رہے ہیں پیغمبر مقام کی برکت سے، اور اللہ برکت کا دعا کا پھل بھی دے رہا ہے پیغمبر کی صورت۔ ہم اولیاء کرام کے آستانوں پر، اللہ کے محبوبین کے آستانوں پر ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی سنت زکریا ہے۔
यहाँ इस मकाम पर आकर दुआ करते हैं, ये भी सुन्नत ज़करिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मकामात की बरकत से हमें अपने फजल से नवाजता है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। ये औलिया किराम के आस्थानों की बरकतें हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं। अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक़ है। और याद रखें, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो मसलक है, वो अदब की बुनियादों पर कायम है। बेअदबी का कोई तसव्वुर नहीं। न किसी वली की हम बेअदबी करते हैं, न किसी नबी की हम तौहीद को बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हम पर फज़ल फरमाए और हमें अदब वाले बंदों में दमे आखिर तक शामिल रखे। और जब हमारा हशर फरमाए तो अदब वाले बंदों के साथ हमारा हशर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नारा ये है दरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा। प्यारे आका ने दिल को है मौला कहा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली।